غریب باپ تھا، بچوں کو پالتا کیسے؟ ہاں بھائی، یہ غریبی بھی کیا چیز ہے؟ تو وہ غریب انسان تھا، غریب باپ تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک اس کی بیٹی تھی، وہ دھیرے دھیرے جوان ہوتی گئی۔ جب جوان ہو گئی، جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئی، اس نے کبھی بھی اپنے باپ سے کچھ مانگا نہیں تھا کہ بابا مجھے یہ لا کے دو۔ جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو لوگ تانے مارا کرتے تھے، لوگ اس پر تانے مارتے کہ دیکھو بیٹی جوان ہو گئی ہے، بوڑھا باپ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، وہ بیٹی کی شادی نہیں کر رہا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے کہ انسان اگر غربت زدہ ہے، آج اگر اس پر آزمائش ہے تو اس کے گھر کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ اس کے ہاں رشتے نہیں لے کے جاتے۔ یہ اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا کہ یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے۔ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کوئی امیر غریب نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ غریب بنانے والی بھی ذات اللہ رب العزت کی ہے، امیر بنانے والی بھی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر آج تم گھمنڈ کرو گے، اگر آج تم اپنے مال پر تکبر کرو گے اور دوسرے کو چھوٹا، دوسرے کو نیچا اگر دیکھو گے، تو اللہ رب العزت عطا فرمانے والا بھی ہے اور اللہ رب العزت چھیننے والا بھی ہے۔ آج اگر تمہیں دولت مل گئی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی کو چھوٹا بڑا تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو نیچا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دے سکتا ہے تو اللہ چھین بھی سکتا ہے، اللہ لے بھی سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج جسے تم نیچا سمجھ رہے ہو، جسے تم غربت زدہ سمجھ رہے ہو سکتا ہے آج اس پر آزمائش ہو اور کل وہ تم سے بھی اعلیٰ بن جائے، کل وہ تم سے بھی اونچا بن جائے، کل تم سے بھی مالدار وہ ہو جائے، تو کیا کرو گے؟ اگر انسان کے ہاتھ میں کسی کا رزق ہوتا تو انسان دوسرے کو مالدار بننے ہی نہیں دیتا۔ اگر انسان کے ہاتھ میں رزق ہوتا تو دوسرے کو اپنے سے اوپر نکلنے ہی نہیں دیتا۔ لیکن رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ چرند پرند، شجر و حجر، یہ سب بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ نظام چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کسی کو نیچا سمجھیں، کسی کو غریب سمجھیں، کسی کو کمتر سمجھیں، نہیں نہیں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت سے نواز دیتا ہے۔ ہم سب کو پیار محبت سے بات کرنی چاہیے، ہم سب سے اچھے سے ملیں، پیار سے ملیں، محبت سے ملیں، اور کبھی بھی ہمارے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ غریب ہے، یہ نیچا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے سماج میں عزت گھٹتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اگر عطا فرمانے والا ہے تو اللہ رب العزت تم سے چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی دولت پر تم شکر ادا کرو کہ آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت عطا فرمائی ہے، تمہیں مالدار بنایا ہے، تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا زیادہ عطا فرما دیا ہے۔ ہاں، تو وہ شخص تھا، محلے والے اس کی بیٹی کو تانا مارتے تھے، اس نے کبھی بھی اپنے باپ سے نہیں کہا۔ ایک دن جب وہ پریشان ہوئی تو آنسو نکلنے لگے، باپ نے دیکھ لیا، بیٹی کے پاس آیا، کہنے لگا بیٹا کیا بات ہے، آج تیرا انداز بدلا ہوا ہے، آج تو رو رہی ہے، تیری آنکھوں سے آنسو میں نے آج تک نہیں دیکھے، آج تیری آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ بیٹی نے بہت ہی ایموشنل انداز میں روتے ہوئے باپ سے کہا بابا میں نے آپ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا ہے، کچھ بھی نہیں مانگا، لیکن لوگ تانا مارتے ہیں، محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ غریبوں کی بیٹیاں ایسے ہی گھروں پر بیٹھی رہتی ہیں، ان سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ بابا کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج لوگ ہمارے اوپر برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں، تانا مار رہے ہیں؟ بابا کیا غریبوں کا یہی حال ہوتا ہے؟ کیا غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا غریبوں کے اندر دل نہیں ہوتا؟ بابا میری وجہ سے آپ کو بھی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، بابا میری وجہ سے آپ کو پریشان ہونا پڑتا ہے، میں نے دیکھا ہے آپ کو راتوں میں روتے ہوئے۔ ہم لوگ غریب ہیں، ہم لوگ غریب ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی دل ہے۔ آپ راتوں میں روتے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے سسکیاں بھرتے ہوئے۔ بابا آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بابا آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرنی مجھے شادی، نہیں جینا اس سماج میں۔ بابا میں چاہتی ہوں کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس کے باپ نے اسے جھنجلا کر کہا بیٹی کیا بات ہے، صحیح ہے، طبیعت صحیح ہے تیری، ارے تیرا باپ غریب ہے تو کیا ہوا، لیکن تیرا باپ اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت نہ کر سکے، اپنی بیٹی کی خوشیاں پوری نہ کر سکے۔
باپ نے بڑے ارمانوں سے کہہ دیا، بیٹی کو تسلی دی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ جب گھر سے باہر نکلا تو آنکھ میں آنسو آ گئے۔ یہی حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ یہی ہے کہ ایک غریب باپ اپنے بچوں کو پالنے میں پوری زندگی اپنی برباد کر دیتا ہے، پوری زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے اپنے بچوں کو پالنے میں۔ اس کی چپلیں گھس جاتی ہیں، اس کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اور وہ اپنی پوری زندگی اپنے بچوں میں نکال دیتا ہے۔ جب شادیوں کا ٹائم آتا ہے، جب شادیوں کا موسم آتا ہے، تو غریب باپ جب اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں لگاتا ہے تو لڑکے والے جب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے تو گاڑی چاہیے، مجھے تو کار چاہیے، مجھے تو بنگلہ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، تو اس غریب باپ کا جنازہ نکل جاتا ہے، اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے اور وہ اپنی غریبی پر روتا ہے، کاش میں یہ غریب نہ ہوتا تو آج میں اپنی بیٹی کی خوشیاں پوری کرتا۔ شرم کرو کہ تم ایک بیٹی کے باپ سے جہیز مانگ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بازو میں اتنی طاقت نہیں دی۔ ارے مان لیا کہ تم امیر نہیں ہو، مان لیا کہ تم مزدوری کر کے کماتے ہو، مزدوری کر کے کماتے کھاتے ہو، اپنا گھر چلاتے ہو، لیکن کیا نوبت آ گئی کہ تم ایک بیٹی کے باپ سے جہیز مانگ رہے ہو؟ اس نے اتنی مشکل سے اپنے بچوں کی پرورش کی، اتنی مشکل سے اس نے اپنے بچوں کو پالا، اپنی بیٹی کو پالا۔ آج جب یہ موسم آیا، آج جب یہ وقت آیا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، تو آج لڑکے والے الگ الگ ڈیمانڈیں کر رہے ہیں۔ آج کا ماحول بہت عجیب ہے۔ لڑکے کے باپ کی الگ ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، لڑکے کی ماں کی الگ ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، لڑکے کی بہنوں کی الگ ڈیمانڈیں ہوتی ہیں۔ بہنیں کہتی ہیں کہ مجھے پائلیں چاہیے، مجھے تو ٹپ چاہیے، مجھے تو جھمکے چاہیے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے۔ لڑکے کا باپ کچھ کہتا ہے، ماں کچھ کہتی ہے۔ ارے تمہیں چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ شرم کرو کہ تم کس سے مانگ رہے ہو؟ اس سے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں پر خرچ کی، اس نے جو اپنے پیروں میں اس کے چھالے پڑ گئے، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے کام کرتے کرتے، اس کی چپلیں گھس گئیں اپنے بچوں کی پرورش کرتے کرتے، اور جب یہ وقت آیا نکاح کا تم اس سے فرمائشیں وہ کہاں سے لائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کہیں سے قرض لے گا، کہیں سے پیسے اٹھائے گا قرض پر، اور پوری زندگی چکاتا رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بوڑھا باپ گھر سے باہر نکل گیا، آنکھ میں آنسو تھے، ایک مالدار انسان کے پاس گیا، ایک بہت زیادہ پیسے والا تھا، اس کے پاس جا کے کہا کہ صاحب ایسی ایسی بات ہے، مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اچھا اپنی بیٹی کی شادی کریں گے؟ کہا ہاں میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو آج تو ایسے کوئی پیسے دیتا نہیں ہے جب تک اسے لگے نا کہ اس سے میرا کوئی مطلب نکل جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا آپ کی کیا شرط ہے؟ کہا میری یہ شرط ہے کہ زندگی بھر تو میرا غلام بن کے رہے گا، زندگی بھر میرے یہاں تو نوکری کرے گا، جو بھی میں کہوں گا تجھے سننا پڑے گا، تو میں تیری بیٹی کی شادی کے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا صاحب میں راضی ہوں، میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، یہ تو آپ کی غلامی ہے صاحب، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے اندر بھی دل ہے، ہماری بیٹی جوان ہو چکی ہے، ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے یہ پیسے لے جاؤ۔ وہ بوڑھا باپ، وہ غریب باپ پیسے لے کے اور گھر کی طرف روانہ ہوا تو کیا دیکھتا ہے، جب گھر کے قریب پہنچا تو دیکھتا ہے کہ گھر کے ارد گرد، گھر کے آس پاس لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ میرے گھر کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ ہے۔ ایک دوسرے سے معلوم کیا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ سب لوگ میرے گھر کے دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں؟ تو کسی نے نہیں بتایا۔ جیسے ہی غریب باپ گھر کے اندر گیا دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کے گھر کے آنگن میں بیچوں بیچ میں کوئی اور نہیں بلکہ اسی کی بیٹی مری پڑی ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ماں اس کے سرہانے بیٹھ کر اور چیخ چیخ کے رو رہی تھی، اس کا سر چومتی اور روتی جاتی تھی کہ بیٹی تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا؟ کیا اتنے کمزور تھے ہم کہ تیری آرزویں پوری نہیں کر سکتے تھے؟ ارے تو نے محلے والوں کے، گاؤں والوں کے، بستی والوں کے تانوں سے اپنی جان دے دی۔ اس کے بوڑھے باپ نے اس کے پاس جو مال لے کے گیا تھا، جو پیسے لے کے گئے تھے، ہاتھ سے گر گئے، بیٹی کے پیر پکڑے اور وہیں پر گر پڑا اور رونے لگا، کہنے لگا بیٹی تیرا باپ اتنا بھی کمزور نہیں تھا، دیکھ تیرے لیے پیسے لایا ہے، تیرے لیے، تیری شادی کے لیے یہ سب انتظام کر کے آیا ہوں میں۔ ارے زمانے والے تو ایسے ہی ہیں، صرف تانا مارتے ہیں، صرف تانا دیتے ہیں اور کچھ نہیں، ایک دوسرے پر بس کمنٹ کرتے ہیں،
ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں. بیٹی تو نے زمانے والوں کے تانوں سے اپنی جان دے دی. اس کا بوڑھا باپ روتا جا رہا تھا، اس سے اچانک اٹیک پڑا اور وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا.